أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. یہ سورہ کہف ہے اور نزول نمبر اس کا 69 ہے. سورۃ الغاشیہ کے بعد اس کا نزول ہے، نزول نمبر 69. ماقبل سورہ اسراء کے ساتھ اس کا ربط اس طریقہ پر ہے کہ ربط لفظی وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک سورہ اسراء کی آخری آیت ہے، اور یہاں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تو اس صورت کا اختتام بالحمد للہ پر ہے، اور اس صورت کی ابتدا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو یرتبط بما قبلها ترتبط بما قبلها بالحمد للہ، الحمد للہ سے یہ صورت جڑ جائے گا. دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں وہاں لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی پاکی تھی کہ اللہ قابل حمد ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے پاک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، شریک سے پاک ہے. اللہ کا کوئی حامی، اللہ کی کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے. اولاد کی پاکی پر وہ قابل حمد تھا. شریک کی نفی پر کہ شریک نہیں ہے، شریک کی نفی پر قابل حمد تھا. تو نزول کتاب پر بطریقہ الہی قابل حمد ہے. یہاں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب نفی ولد پر جب قابل حمد تھا تو پھر نزول کتاب پر تو بطریقہ الہی قابل حمد ہوگا. یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے، نفی ولد کا ذکر ماقبل میں تھا، لیکن یہاں اس صورت میں اس کی قباحت بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اللہ کے لیے جو لوگ اولاد مانتے ہیں یہ ایسے خبیث جملہ ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ اس قسم کا خبیث جملہ کوئی ہے ہی نہیں. جو لوگ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں اس کی قباحت کو، اس کا ذکر تو ماقبل میں گزرا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کی قباحت یہ معمولی کلمہ ہے یا کیا ہے؟ تو بتائے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت برا جملہ ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. مولانا اس صورت کا موضوع ہے نفی علم الغیب، علم غیب کی نفی. اور علم غیب کی نفی 4 اہم واقعات سے کی ہے. اصحاب کہف یہاں سے جان بچانے کے لیے نکل گئے دقیانوس کی حکومت سے کہ ہم جا کر کے اپنی جان بچائیں. اب ان کو معلوم یہ نہیں تھا کہ کتنے دن ہمیں رہنا ہوگا. اتنے اللہ کے بندے بڑے تھے، اولیاء اللہ تھے، لیکن پھر بھی ہفتہ 2 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ مہینے کے لیے چھپنے کے غرض سے جب غار میں گئے 309 سال وہاں پر وہ رہے. 309 سال اللہ پاک نے ان کو سلا دیا. اسی طریقہ پر دوسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا. آپ خضر پڑھ سکتے ہیں، لفظ خضر ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنا جلیل الشان، اتنے بڑے نبی ہے، عظیم نبی ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ خضر مجھ سے تکوینیات کا علوم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے. اس لیے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، جیسے تقریر کے دوران فرمایا. اور تیسرا اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ سے روح کے بارے میں بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا، اس میں بھی اسی طریقہ پر. چوتھا ایک واقعہ ذوالقرنین کا کہ ذوالقرنین باوجود ہے کہ پوری دنیا کی حکومت ان کے پاس تھی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے مختلف قوموں سے وہ ملے، ان کے حالات پوچھے، کچھ کو مارا
اور کچھ کے لیے یہ صد قائم کیا، صد سکندری، دیوار چین یا کیا ہے جو آپ نے قائم کی۔ تو اتنے اہم اور اتنے بڑے عظیم انسان وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ 4 واقعات نقل کی ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں، یہ حمد کامل، حمد ازلی۔ میں نے ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین آپ کو بتایا کہ ابو العباس کہتا ہے کہ الف لام عہد خارجی لے لیں، سب سے بہتر ہے۔ حمد کامل جو اللہ نے خود کی ہے، حمد ازلی جو اللہ نے اپنی ذات کی خود تعریف کی ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی قانون ہمارا یہ ہے کہ والاصل فی اللام العہد، لام کے اندر اصل چیز عہد ہے، سمجھے؟ اس لیے حمد سے ایک خاص فرد مراد ہوگا۔ الحمدللہ الذی، حمد کامل اور حمد ازلی خاص ہے اس اللہ کے ساتھ، الذی انزل علی عبدہ، جس نے اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ پر اتارا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیک وقت کتاب، الکتاب قرآن پاک، ولم یجعل لہ عوجا، اور کسی قسم کی کجی اور ٹھیڑا پن اس کتاب کے اندر آپ نے نہیں رکھی۔ ولم یجعل لہ عوجا، کسی قسم کی کجی اور کسی قسم کا ٹھیڑا پن اس میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو عوجن ہے اور اس کے لیے مفعول ثانی ہے قیمن، وہ ایک مضبوط کتاب ہے اور درست کتاب۔ لینذرا، یہ انزال کے ساتھ، انزلہ کے ساتھ متعلق ہے، اس کو اس لیے اتارا لینذر بأسا شدیدا، تاکہ یہ کتاب ڈرا دے، اللہ تعالیٰ ڈرا دے، بأسا شدیدا، ایک سخت قسم کے عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے یہ کہ آ جاتا ہے، انسان کو گرفت کر لیتا ہے، انسان جب شریک کرتا ہے یا اللہ کا نافرمان ہوتا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، يُنذِرَ پر عطف ہے، تاکہ اللہ ڈرا دے بہذا الکتاب، اس کتاب کے ذریعے سے، بأسا شدیدا، یعنی بأسہ الشدید، اپنے سخت عذاب سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو یہ ہے کہ خوشخبری سنا دے۔ المومنین کی صفت ہے الذین یعملون الصالحات، جو عمل صالح کرتے ہیں، اور عمل صالح وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ یہ یبشرہ کا دوسرا مفعول ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ بان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے یہ ہے کہ عمدہ قسم کا اور خوبصورت اجر ہوگا اور ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ ان لہم میں یہ لہم سے حال بنے گا، ان کے لیے اجر ہوگا، در حال کہ ما کسی نہ فی ھذا الاجر ابدا، اس اجر کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اجر میں ہمیشہ نہیں رہیں گے جنت کے اندر، لیکن جنت محل اجر ہے، جنت یہ ہے کہ محل اجر ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ باقی فی نفسی ضمیر کا مرجع اجر ہے، اس اجر کے اندر یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی محل اجر میں جو کہ جنت ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، یہ بھی عطف ہے اسی پر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی لینذر پر۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور اللہ تعالیٰ ڈرا دے ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ عیسیٰ ولدن، قالوا اتخذ اللہ عزیرا ولدن، قالوا اتخذ اللہ الملائکۃ ولدن، یعنی بنات لہ، یہ تینوں مذاہب اس میں آ گئے، اس لیے مفعول کی حذف، یہ بھی عمومیت اور تعمیم کے لیے۔ تو تینوں قسم کے جو اللہ کے لیے مثبتین ولد ہے، اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، تینوں کا مذہب آ گیا، اور ان لوگوں کو، بدبختوں کو ڈرائے۔ قالو، جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ پاک نے اپنے لیے، اور قالو کا معنی اعتقدوا، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اتخذ اللہ عیسیٰ ولدن نصارہ، اور اتخذ اللہ عزیرا ولدن یہودی، اتخذ اللہ الملائکۃ ولدن اے بنات لہ، یہ مشرکین مکہ۔ ما لہم بہذا الکلام المذکور علم، یہ میں نے استغراق کی ہے، زائدہ ہے، ان اولاد ماننے والوں کو، ما لہم اے للقائلین بالولد، جو ولد کے قائل اللہ کے لیے نہیں ہے ان کو، فرماتے کہ بھی، اس مذکور عقیدے کا اور مذکور کلام کا، علم، کسی قسم کا علم ان کو بھی نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں۔ اپنے منہ سے اس طرح کیا انہوں نے علم قطعی ہے ان کے پاس کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے؟ یہ سب یہ کہ ظن ہے، اور سب یہ ہے کہ جو ان کے منہ سے، اس لیے خود جواب دے دیا۔ کبرت کلمتاً، کبرت حاضح الکلمتوں، کبرت ہی یا ضمیر، اس کا اللہ کا بھلا کریے کہ وہ ممیز ہوگا، اور کلمتاً موصوف ہے، تخرج من افہام، یہ پورا جملہ کلمتاً کی صفت ہے، یہ تمیز بنے گا،
یہ کبرت ان کا فاعل ہے، اور مخصوص بضم اس کبرت کو یہاں پر فعل ضم شمار کیا گیا، مخصوص بضم یہ محذوف ہے۔ کبرت ہی کلمتاً، یہ بہت برا کلمہ ہے، کلمہ ہونے کے لحاظ سے، برا جملہ ہونے کے لحاظ سے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، اے مقالتہم ھذہ، مخصوص بضم محذوف ہے، مقالتہم ھذہ، ان کا یہ قول، مقالتہم ھذہ، ان یقولون قولا حقیقیا، یہ کوئی صحیح بات کہتے بھی نہیں ہے، لا یقولون قولا حقیقیا، کوئی صحیح بات کہتے نہیں ہے، الا کذبا، مگر ایک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ حکایت محکیانوں کے خلاف ہوں تو اس کو کذب کہتے ہیں، اور یہ کذب ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کی اولد ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، تو یہ تو کذب ہے، اور تو کیا ہے۔ باقی اس قسم کی بدمعاشوں کی بے ایمانی پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ جماعت میں بھرتی نہیں ہوتے ہیں، اس پر آپ اپنے آپ کو جان سے مار دیں گے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اللہ کے بندے آپ اس طریقہ پر نہ کریں، جائیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جیسے کہ اسی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ فلعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے جان کو ہلاک کر دیں گے۔ باخع کا معنی یہ کہ قاتل نفسک، شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے پڑھ کر کے، لگ کر کے، یہ علی آثارہم باخع کے ساتھ متعلق ہے کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ وہ اس قرآن پر یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح مولانا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، یہ اس اللہ کا بھلا کرے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفا، یہ اسفاً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ تمیز ہے، افسوس کر کے شاید یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ اپنے یہ باخعن کے لیے مفعول لہو بنا دیں، یا یہ کہ اس سے تمیز بنا دیں، اس نے آپ اپنے آپ جان کو مار دیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اس قرآن پر، حدیث سے مراد قرآن ہے، اس قرآن پر یہ کہ اسفاً یہ ایمان نہیں لاتے، اس پر آپ اپنے آپ کو جان سے مار دیں گے، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، باقی یہ سب کچھ، یہ اس قسم کی گندگی ان کی زبانوں سے کیوں نکلتی ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ گرم چیزیں کھائیں، انڈے منڈے کھاتے ہیں اور زمین کے اوپر بستے ہیں، سمجھے بھائی جان، زمین کے اوپر بستے ہیں، اور اس وجہ سے انا جعلنا، اور اس زمین کو ہم تباہ کر دیں گے۔ انا جعلنا ما ثبت علی الارض، اس زمین پر جو کچھ ہے، فرماتے کہ اس زمین پر اس کو بنا دیا ہم نے، زینت اللہ، اس زمین کے لیے ایک قسم کی زینت اور زیبائش بنائی ہے۔ یہ زیبائش ہم نے بنائی ہے، جعلنا کے لیے متعلق ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ان کو ہم آزمائیں ان میں سے کون کس کے اچھے عمل ہے۔ ایہم مبتدا بنے گا، احسن عملا، عملا تمیز یہ خبر، اور یہ پھر مفعول بنیں گے، مفعول ثانی نبلوہ کے لیے، لنبلوہم جعلنا کے ساتھ متعلق ہے کہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کس کے اچھے اعمال ہے۔ اور آپ کو بتا چکا ہوں احسن عملا اور اقبح عملا، یہ ایمان والوں کے احسن عملا اور حسن عملا، یہ مومنین کے، اور کافر کے تو حسن عمل ہوتا ہی نہیں، اگر ایمان لائے تو پھر حسن اور حسن عمل، ورنہ اس کے عمل اقبح اور کبھی ہے، سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا ثَبَتَ عَلَيْهَا، اس زمین کے اندر جتنی آبادی ہے اس کو ہم کر دیں گے سعیداً، یہ ہے کہ میدان، جرزاً بنجر قسم کا، یہ میدان بنے گا بنجر قسم کا، سعیداً مفعول ثانی ہے جائلون کے لیے، ما ثبت علیہ مفعول اول ہے، اور جرزاً یہ صفت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سعیداً کے لیے بنجر قسم کی، جیسے بنجر زمین ہوتی ہے اس طرح کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان پہاڑوں کو بھی اڑائیں گے، ان درختوں کو بھی اڑائیں گے، یہ سارے کے سارے، زمین تو بالکل ایسے ہموار ہوگی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یہ آپ کے سامنے گزرا۔ ام حسبت، آپ کا کیا گمان ہے میرے پیارے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہمارے نشانیوں میں سے عجیب تر تھے؟ جی ہاں تھے، لیکن اس سے اور عجیب بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ اس کو عجیب، یہ ہماری قدرت کے لیے کہ 309 سال اگر کسی کو سلانا ایک جماعت کو، اور پھر ان کو اسی طرح اٹھانا کہ ان کے جسم سڑے ہوئے نہیں ہے، کپڑوں میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک قسم کے، یہ ہمارے عجائب میں سے کوئی خاص عجیب نہیں ہے، اس سے بڑے عجائبات ہمارے پاس ہیں۔
ہماری قدرت کاملہ کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے۔ ام حسبت، آپ کا گمان ہے، ان اصحاب الکہف، کہف وہ غار ہے، وہ غار ہے اور وہ پہاڑ ہے جس کے اندر انہوں نے پناہ لیا تھا۔ اور رقیم، اللہ آپ کا بھلا کرے، مرقوم کے معنی میں بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو تختے پر ان کے نام لکھ کر کے وہاں لگایا گیا تھا۔ تختے پر نام مرقوم یعنی کتبت رقمت اسماءہم، ان کے ناموں کو لکھا گیا، رقیم مرقوم کے معنی۔ اور بعض کہتے کہ نہیں، جس غار کے اندر یہ لوگ سو گئے تھے 309 سال، اس کے سامنے جو وادی ہے اور ندی ہے، اس وادی کو رقیم کہتے ہیں، سمجھے؟ تو دونوں کو، لیکن پہلی بات زیادہ ہے، اس کو وہ لوح اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکتوب، وہ تختی جس پر ان کے نام لکھے گئے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ من آیاتنا حال بنے گا عجب سے، عجبا خبر ہے، کانو پھر پورا خبر بنے گا ان کے لیے۔ یہ اس اللہ آپ کا بھلا کرے عجباً سے ظرف بنے گا، اذ اول فتیتو، جب کہ یہ ہے کہ چند نوجوانوں نے ٹھکانہ لے لیا الی الکہف، پہاڑ کے اور غار کے جا کر کے انہوں نے ٹھکانہ لے لیا۔ فقالو، آپس میں کہنے لگے، پھر دعا کی، یا ربنا آتنا رحمتا من لدنک، اپنے ہاتھ سے خصوصی رحمت ہمیں دے دیں، اس کے ذریعے سے آپ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے اور ہمیں کفر سے نجات دے دیں۔ فقالوا یا ربنا آتنا رحمتا کائنتا من عندک حال کونہا کائنت، آپ کی خصوصی رحمت ہو، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو جائیں، خلق کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی اللہ آپ کا بھلا کرے توحید کو دیکھو، اللہ تیری رحمت ہمیں چاہیے۔ وَهَيِّئْ لَنَا رَشَدًا من امرنا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَهَيِّئْ لَنَا رَشَدًا من امرنا، اور یہ ہے کہ ہمارے اس صورتحال سے آپ ہمارے لیے راہیابی کی اور ہدایت کی کوئی صورت ہمارے لیے پیدا فرما دے۔ وَهَيِّئْ لَنَا رَشَدًا، راہیابی، راستہ، سیدھا راستہ آپ ہمارے لیے مہیا کر دے، من امرنا ھذا، ہماری اس صورتحال میں۔ اس امر سے مراد من امر مفارقتنا، کہ ہم لوگوں سے جدا ہو کر کے جا رہے، کہاں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، یہ سب کچھ آسان آپ ہی کریں گے، ہم تو نکلے ہیں تیرے راستے میں، سمجھے؟ من امرنا کا معنی من امر مفارقتنا، بولو، من امرنا کا معنی من امر مفارقتنا، کہ ہم اپنے لوگوں سے جدا ہو رہے مشرکین سے، اس میں آپ کی رہنمائی ضروری ہوگی۔ وَهَيِّئْ لَنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ یہ کہ رشد اور ہدایت کو آسان فرما دے، من امرنا ھذا، اس صورتحال میں ہم راشدین فی توحید ہو جائیں، توحید میں ہمیں راستہ مل جائے، اور توحیدی۔ مولانا ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس کوئی آسمانی کتابیں نہیں آئی، انہوں نے اس سے کام لے لیا، یہ اس سے انہوں نے کام لے لیا، دماغ سے کام لے لیا، کہ خدا ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشو، خدا ایسا نہیں ہوتا اپنے ہاتھ سے اس کو کھڑا کر دو یا جس کو سلا دو، یہ میرا کیا بگاڑے گا، میرا کیا بنائے گا جو کہ میرے محتاج ہے، میرے ہاتھوں کا میں تراشتا ہوں۔ عقل انسان کے پاس ہو، انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس ہم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ لگا دی، ان کو تھپا دیا، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو سلا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ان کے کانوں پر کہف کے اندر کئی سال ہم نے یہ ہے کہ وہ نیند طاری کر دی، سمجھے؟ ان کی کانوں پر نیند طاری کر دی اور ان کی جان پر، کہ ان کو کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ نہ دیکھے نہ کچھ سنے، ان کو سنائے۔ یہ سنین ممیز بنے گا، عددن اس سے یہ ہے کہ تمیز بنے گا، یا صفت بھی اس کو بنایا ہے، تو بھئی یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے، یعنی ضرب کے لیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کئی سال۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو جگا دیا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، لِنُظْهِرَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ أَمَدًا، دو جماعتوں میں سے کس نے یاد کیا، احصا کا معنی احفظو، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، کس جماعت نے گھیرے میں لیا ہے یا یاد کیا، امدن، ان کی مدت کو، کس چیز کی مدت، لما لبثوا فی الکہف، جو کہف کے اندر، غار کے اندر رہے، اس کو کس نے یاد کیا ہے؟ دو گروپ تھے، ایک گروپ تو انہوں میں سے کہا کہ لبثنا یومن او بعض یومن، اور دوسرے نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارے رب کو معلوم ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے،
ایک نے کہا کہ ایک دن اور کچھ دن ہم سو گئے، سمجھے؟ دونوں گروپوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگہ دیا، لنعلم اس کے ساتھ متعلق ہوگا تاکہ ظاہر کر دے، ای الحزبین دونوں جماعتوں میں سے، احسا دونوں جماعتوں میں سے یاد رکھنے والا، امدن اس مدت کو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس وقت کو، یہ کہ کس نے یاد کیا، لما لبسو جو کہ یہ لوگ رہے، سمجھے؟ یہ ہو گیا مولانا، لما لبسو یہ متعلق ہوگا، اور امدن یہ ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تمیز ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم، اب تفصیل شروع ہو گئی، میرے پیارے ہم آپ کے سامنے ان کی یہ کہ نبأہم بالحق کے سچا واقعہ ان کا بیان کرتے ہیں بالکل ٹھیک سے۔ انہم فتیۃ، یہ جملہ استئنافی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ وہ چند نوجوان ہیں آمنوا بربہم، اللہ پر انہوں نے ایمان لایا، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا اور مضبوط کر دیا، ھدی سے ایمان ہے، وزدناہم ھدی، اور ان کے ایمان کو ہم نے بڑھا دیا۔ ہمارے حنفیہ کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کہ ایمان کے نور کو، ایمان کے ثمرات کو بڑھایا، نفس ایمان کے اندر کوئی زیادتی اور نقصان نہیں ہو۔ وربطنا علی قلوبہم، وربطنا علی، اور صبر و استقامت کو ان کے دلوں پر ہم نے باندھ دیا، صبر و استقامت کو ان کے دلوں پر ہم نے باندھ دیا۔ اذ قاموا، یہ ربطنا کے لیے ظرف ہے، اذ قاموا جب کھڑے ہو گئے، فقالوا کہا یہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ کون ہے، یہ مبتدا، رب السماوات اس کے لیے خبر ہے، آسمانوں زمینوں کا رب ہے، لن ندعو الہا، کسی اور الہ کی عبادت نہیں کریں گے، دعا کی عبادت سے ترجمہ کر دو، یا پکاریں گے، نہیں پکاریں گے کسی الہ کو، حال کونہ کائنا من دونہ، اللہ کے علاوہ، اس کو متعلق کر دو نہ دعا کے ساتھ، یا حال بنا دو الہ سے۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسے موقع پر ہم عقل سے دور کی بات کریں گے اگر کسی اور کو، یعنی لو قلنا بِإِلَٰهٍ آخر، اگر کسی اور الہ کے ہم قائل ہو جائیں گے، یا لو دعونا الہًا آخر، کسی اور الہ کے اگر ہم پکاریں گے، تو لقد قلنا اذا شططا، تو ہم نے عقل سے بہت دور کی بات کی ہے، پھر تو ہم نے عقل سے دور کی بات کی، اور اللہ کے فضل ہے ہم عقل سے دور کی بات کریں گے نہیں، کسی اور الہ کو پکار کر کے عقل سے دور کی یہ بات ہے۔ ہاؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، یہ قومنا بدل بنے گا ہاؤلاء سے، اتخذوا من دون اللہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے علاوہ بے شمار معبود انہوں نے اپنے بنائی ہے۔ پھر آپس میں کہتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اپنے ان معبودوں کی حقانیت پر کوئی واضح دلیل لے کر کے کیوں نہیں آتے، یہ لولا تحزیز کے لیے ہے، فرماتے لولا یأتون علیہم، کیوں لے کر کے نہیں آتے اپنے معبودوں پر بسلطان بین، کوئی واضح قسم کی دلیل، فمن ازلم، تو یہ سب جھوٹ ہے، اور سمجھ لو فمن ازلم ممن افترى اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر یہ گھڑ لے، جھوٹ گھڑ لے، فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اب آپس میں کہہ رہے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک نے ان میں سے کہا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم اپنی قوم سے جدا ہو گئے، وما یعبدونہ، اور جن کی عبادت کرتے ہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، جن وما یعبدون الا اللہ، ان سے بھی جدا ہو گئے اور ان کے معبودوں سے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ سے جدا تو ہم نہیں ہوئے، باقی ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے، الا اللہ سوائے اللہ کے، تو فاووا الی الکہف، اب اگر آپ نے بچنا ہے، فإن اعتزلتم، اگر آپ الگ ہو گئے، فاووا الی الکہف، ایک پہاڑ کے پاس اور غار کے پاس جا کر کے ٹھکانہ پکڑ لو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دے گا تمہارے لیے، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے من امرکم، تمہارے اس صورتحال سے، اس جدائی کی وجہ سے، من امر مفارقتکم مرفقا، آسانی پیدا کر دیں گے جس سے تم لوگ فائدہ حاصل کرو گے، وہی ہو گیا، جا کر کے غار کے اندر اللہ نے ان کو سلایا۔ مولانا سبحان اللہ، غار بھی اسی طرح جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ کی یہ کہ کلاس ہے، اس طرح سورج یہ ہے کہ طلوع ہو جائے تو کنارے پر جائے سورج، اور سورج ایسے دھوپ ان کو نہ لگے ان کے غار کے اندر، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے سورج کی تپش سے اور حرارت سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ سمجھ رہی میں کہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا دونوں صورتوں میں سورج کتراتا ہے، ان کے غار کے بالمقابل نہیں آتا، سمجھے؟ اب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم شیر ہم خرما، سورج براہ راست
ان کے غاروں کے اندر نہیں آتا تو تپش اور حرارت سے ان کی حفاظت ہو گئی، تپش اور، لیکن سورج کی روشنی سے پھر بھی استفادہ کر رہے ہیں، روشنی اور سورج کا کچھ نہ کچھ، جیسے کہ آپ کی یہ کلاس میں اب سورج تو ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن مکمل ظاہر ہے کہ اس میں اگر سورج دھوپ آ جائے تو پھر اس صورت میں تکلیف ہوگی۔ ایسے انداز سورج طلوع بھی ہوتا تھا کرترا کر کے چلا جاتا اور غروب بھی ہوتا تھا کترا کر کے، خود بتاتے ہیں۔ وتر الشمس، اے مخاطب آپ دیکھیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سورج کو اذا طلعت، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اس حال میں طلوع ہوتا ہے اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ تزور عن کہفہم ذات الیمین، ان کے غار سے یہ کہ کتراتا ہے، ان کے غار سے کتراتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے تزور گزرتا ہے اور مائل ہوتا ہے ذات الیمین دائیں طرف طلوع ہوتے ہوئے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جس وقت یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو پھر یہ کہ تقرضهم ذات شمال، سورج ان کو بائیں طرف چھوڑتا ہے۔ قرض کا معنی کاٹنے کے بھی آتے ہیں، یہاں پر چھوڑنے کے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا ان سے ایک طرف مائل ہونے کے۔ وَهُمْ كَائِنُونَ، یہ جملہ حال ہے تقرضهم وغیرہ کی ضمیر سے، وَهُمْ كَائِنُونَ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کہف کے ایک کھلی جگہ پر، اس غار کے کھلی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ كَائِنُونَ فِي فَجْوَةٍ مِّنَ الْكَهْفِ مِنَ الْغَارِ، اس غار کے اس کھلی جگہ میں، فجوہ کہتے ہیں فضا کو، اور کھلی جگہ پر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ ذالک المذکور کائن من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ ذالک المذکور من الواقعات، یہ واقعہ ہے کائن من آیات اللہ، اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی توحید پر۔ اب یہ لوگ، ان کو کوئی نبی نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے رہنمائی فرمائی، من یہدہ اللہ فہو المہتدی، اللہ جس کو ہدایت دے دے، کما ہداہم، جیسے کہ ان کو، تو وہ ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ ومن یضللہم، اور خدا جن کو گمراہ کرے تو فلن تجد لہ ولیا مرشدا، آپ اس کے لیے ایسے دوست مرشدن جو اس کی رہنمائی کر دیں، سیدھے راستے کی طرف آپ نہیں پائیں گے، جیسے کہ ان کے قوم کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، آپ ان کو جاگے ہوئے سمجھیں گے، حالانکہ وَهُمْ رُقُودٌ، وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ضمیر سے یہ حال بنے گا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، پلٹا دیتے دائیں طرف، وذات الشمال بائیں طرف، یعنی ان کے کروٹ بدلا دیتے، اس لیے کہ ایک کروٹ پر آدمی سو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہ سوج جائے گا۔ اس پر آپ 4 گھنٹہ سو جائیں، 5 گھنٹہ سو جائیں، 10 گھنٹہ، تو یہ تو بالکل سن ہو جائے گا مولانا، اور یہاں تو 309 سال ہے۔ ان کے کروٹ اللہ پاک خود بخود بدلا دیتے تھے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آڑے کچھ پہلے پڑ گیا۔ اس لیے سونا ہے تو دائیں کروٹ پر، لیکن کروٹ بدلنے کے لیے، تھوڑی سی راحت حاصل کرنے کے لیے بائیں کروٹ پہ آپ سو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں 100 سال کے لگ بھگ ہوں، لیکن میں سلیم اللہ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے یہ کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ بائیں کروٹ پر سویا ہو، یہ زندگی میں کبھی نہیں کی۔ فرمایا کہ دائیں کروٹ پر سوتا ہوں۔ ہاں، دائیں کروٹ کبھی تھک جائے تو تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے بائیں کروٹ پر سو گئے، ورنہ بائیں کروٹ پر نہیں سو۔ سمجھے؟ لیکن اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ بائیں کروٹ پر سونا ناجائز تو نہیں ہے۔ سمجھ شرمی ہے کہ نہیں؟ اتنی کرائی اللہ ان کے کروٹ دائیں طرف بائیں طرف ان کو پلٹا دیتے تھے۔ کچھ پہلے پڑھ گئے۔ اس لیے راحت حاصل کرنے کے لیے آدمی بائیں کروٹ پر سو، باقی مستقل بائیں کروٹ پر سونا عادت بنانا، یا جیسے چت اوندھے منہ ایسے سو گیا کہ پچھلا حصہ اس نے آسمان کی طرف کیا، دیکھا اوندھے منہ آدمی جیسے سو جاتا ہے اور پچھلا حصہ منہ بھی بناتا ہے آسمان کی چھت کی، تو فرشتے بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو ترمذی میں حدیث یہ ہے، ان ھذی ضجعۃ لا یحبھها اللہ سبحانہ وتعالی، یہ ایسا سونا ہے کہ خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان ھذی ضجعۃ لا یحبھها اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھے؟ وہ تو بالکل لعنتی طریقہ ہے، ایسے میں۔ اور مسئلہ رہ گیا، بچے جب الٹے سوتے ہیں تو ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں کیڑے، لیکن پوری امت تو نہ کہیں، ایک بڑی تعداد بے دینوں کی اس طرح الٹے سوتے، معلومیت ہے بھیڑوں میں بڑے کیڑے ہمارے بلوچوں میں واقعتاً۔ یہ پھر یہ جو آپ کا یہ جو ہوتا ہے ناریل ہوتا ہے، ناریل کا پانی پلاتے ہیں اور وہ اسے اللہ آپ کا بھلا کرے دوائی کھلاتے، تو پھر بچے ٹھیک ہوتے تو سیدھا سوتے۔ معصوم بچے چونکہ ٹکی ٹافی یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں، کھا کھا کر کے اس سے پھر پیٹ میں جب کیڑا آ جاتے تو ان کو پھر وہ الٹا سو جاتا، سمجھے؟ لیکن
یہ کیا ہو گیا انگریز کے غلاموں کو؟ ان سب کو ان کے کیڑے تو بہت بڑے ہوں گے، یہ ناریل کے پانی سے نہیں نکلیں گے، آئے سمجھ میں؟ ان کے تو بہت بڑے بڑے کیڑے ہوں گے۔ اور بائیں کروٹ پر سونے سے آدمی کو دل کی بیماری لگ جاتی ہے، یہی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ تبلیغیوں کو اور مولویوں کو بہت کم دل کی بیماری لگ جاتی، بہت کم۔ اللہ کا فضل ہے۔ مدرس بدبخت 6,000 اس کی تنخواہ ہے، جو 6 سالن بھی نہیں بنتے، پورے مہینے اس کے 6,000 تنخواہ ہے، سمجھ رہی میں؟ تو وہ کیا کرے گا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم یہ کہ کروٹ ان کے کروٹ دلواتے رہے، ان کو بدلواتے رہے ان کے کروٹ، ذات الیمین دائیں طرف و ذات شمال، وَكَلْبُهُمْ، یہ کتا راستے سے ان کے ساتھ ہو گیا تھا، وَكَلْبُهُمْ باسط، اور ان کا کتا پھیلانے والا ہے ذراع ہے اپنے بازوؤں کو، بالوسید چوکٹ پر، وہ ان کے چوکٹ پر وہ کتا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے مخاطب بفرض المال، اگر تو جھانک کر کے ان کو دیکھ لے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، پیٹ پھیر دیں گے آپ ان سے واپس ہو کر کے، فرارم بھاگ کر کے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تولیۃ فرار، یہ فرار مفعول مطلق ہے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ تولیۃ فرار وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ ان کو دیکھ کر کے روب سے بھر جائیں گے، ایسا روب آپ پر پڑے گا۔ ہو گیا مولانا؟ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ان کو ہم نے اٹھا دیا، بَعْثًا كَائِنًا كَذَلِكَ، بَعْثًا كَائِنًا كَذَلِكَ، ہم نے ان کو یہ کو اٹھا دیا اس طرح، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا کتنے دن رہے ہم۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک ان میں سے کہا، کم لبثتم، کتنے دن تم لوگ رہے یہاں، کتنے دن تم لوگ یہ کہ سوئے، کم یومن لبثتم، یہ کم محلن منصوب ہے، اللہ آپ کا لبثتم کے لیے ظرف ہے۔ قالوا لبثنا یومن او بعض یومن، کچھ نے کہا کہ یومن او بعض یومن، ایک دن یا آدھا دن۔ قالوا، پھر کہنے لگے دوسری جماعت نے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارے پروردگار کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ جتنے تم رہے۔ اس لیے جب مسئلہ یہ ہے، اذا کان الامر کذالک، صورتحال اب ہم لوگ جاگ گئے، 309 سال کے بعد اٹھے، فبعثوا احدکم بورقکم ھذی، یہ ھذی بدل عطف بیان بنے گا، ورق چاندی کا روپی تھا، چاندی کا روپے ہوتا تھا زمانے میں، کئی زمانے تک چاندی، یہ ہندوستان پاکستان جب یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تسلط تھا پاکستان پر بھی، گورے کے جب حکومت تھی ہندوستان میں، چاندی کا روپے چلتا ہے۔ یہ دبئی، قطر، ان علاقوں کے اندر تو پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، یہ ہندوستانی سکہ وہاں پر دبئی میں، سعودیہ میں ہندوستانی سکہ چلتا تھا، سمجھ رہی میں؟ اور اب بھی آپ دیکھیں اس زمانے سے لے کر کے پاکستان بننے سے پہلے دبئی، سعودیہ، ان علاقوں کے انڈین سب سے زیادہ ہے، ان کا کاروبار ہے، ایرانیوں کا کاروبار ہے، ان کا چاندی کا روپے چلتا تھا۔ ابھی انہوں نے اپنا ریال بنا دیا، انہوں نے درہم اپنا بنا دیا، سمجھے؟ حضرت شیخ الہند کی تنخواہ ہوتی تھی 4 روپے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی 4 روپے تنخواہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری جب طلبہ دور حدیث کے 60 تک پہنچے، وہ 60 جو ہے نا وہ سینکڑوں سے بھی زیادہ ہوتے تھے، ہزاروں سے بھی زیادہ۔ شاہ صاحب بھی ایسا تھا، شاگرد بھی ایسے تھے، سمجھے؟ اور اب استاد بھی مولی منظور جیسا الو ہے، اور شاگرد بھی اس قسم کے ہیں۔ 60 طلبہ، دیوبند کا عروج جو ہوتا تھا 60-62 طلبہ، زیادہ طلبہ نہیں ہوتے تھے، سمجھ رہی میں؟ لیکن کمیت ان کی تھوڑی تھی، کیفیت بہت مضبوط ہوتی تھی۔ اب کمیت مقدار بڑھ گیا، کیفیت بہت کمزور ہے۔ شاہ صاحب کو آخر میں جب شاہ صاحب کا عروج ہوا، اور حضرت شاہ صاحب نے، شیخ الہند نے جب منصب تدریس کو چھوڑا، آپ شیخ الہند اس کے یعنی استاد الحدیث بخاری، چونکہ شیخ الحدیث تھے، آپ نے اس منصب کو چھوڑا اور تحریک کے لیے آپ نکل گئے، تو علامہ انور شاہ کشمیری پھر وہ شیخ الحدیث بنے۔ شاہ صاحب کی تنخواہ آگے چلتے چلتے 30 تک پہنچے، 30 سے بھی کم تھے، سمجھے؟ 30 سے بھی کم۔ ایک آدمی کلفی بیچتا تھا، کلفی والا کلفی والا، کلفی والا کلفی والا، کلفی والا کلفی والا، کلفی والا کلفی والا۔ شاہ صاحب نے بولا یار ادھر آ جاؤ، کہا یہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک آپ کلفی بیچتے ہیں، کتنے آپ کو مہینے میں کتنے روپے بچت ہوتے؟ اس نے کہا 60 روپے۔ تو کہا کلفی والا کلفی والا۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی مہینے میں کتنے روپے کماتے ہو؟ اس نے کہا 60، 62، 65 اس طرح۔ تو شاہ صاحب ہنسنے لگے، فرمایا پھر بھی دیوبند کی شیخ الحدیث سے تو اچھے ہو نا، پھر بھی دیوبند کی شیخ الحدیث سے آپ کی یہ ہے کہ آپ کا حال اچھا ہے۔
جب یہ صورتحال ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ اپنے ایک ساتھی کو بھیج دو بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ یہ جو تمہارے چاندی کے روپے حاضی بدل اور عطف بیان ورق سے بنے گا، ان کو بھیج دو إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف۔ مدینہ منورہ مراد نہیں ہے وہ شہر جس میں یہ لوگ رہتے تھے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا جو آدمی جائے اور دیکھ لے أَيُّ الْمَدِينَةِ أَيُّ أَفْرَادِ الْمَدِينَةِ مدینہ کے افراد میں سے کون أَزْكَىٰ طَعَامًا کھانے کے پاکیزہ ہے، یعنی کون جانور ذبح کرتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ کے نام پہ، کسی موحد سے لے لینا اور اللہ آپ کا بھلا، کسی مشرک کا ایسا نہ ہو کہ ذبیح گوشت لے لو مشرک کے ہاتھ سے، سمجھے؟ دیکھ لو کہ کس کا کھانا پاکیزہ ہے، یہ ہے مولانا پاکیزہ کھانے کی برکات ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا مبتدا بنے گا، أَزْكَىٰ طَعَامًا تمیز ہے، یہ پورا جملہ یہ ایک مفعول بنے گا لِيَنْظُرْ کے لیے۔ لِيَنْظُرْ ابعثوا پر عطف ہے، یہ بھی چونکہ انشاء ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ تاکہ اس بندے سے جو پاکیزہ جس کے کھانے ہوں گے، صفائی ستھرائی بھی ہو، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اس سے کوئی رزق یہ ہے کہ لے کر کے آ جائے، وَلْيَتَلَطَّفْ اور آہستہ آہستہ جائے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے راستے میں، وَلَا يُشْعِرَنَّ عَنْكُمْ أَحَدًا یہ با ان کے معنی میں تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، بھائی ہمارا ساتھی چوری چھپکے سے جائے ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، کیوں؟ اس لیے کہ انہم ان یظہروا علیکم اگر یہ تم پر غالب ہو جائیں گے، یہ تم پر چڑھائی کریں گے، غالب آ جائیں گے تم پر، تو یرجموکم پھر پتھروں سے تمہیں ماریں گے، او یعیدکم فی ملتہم الشرکیہ یا اپنے شرکی مذہب کے اندر تمہیں واپس لوٹائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا شرک کرتے ہوئے تمہیں خدا کی قسم کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے بچو، مشرکین سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے، چوری چھپکے سے ہمارا ساتھی جائے کسی کو نہ بتائیں، اگر مشرکین کا ماحول ان کو پتہ چل گیا کیسے موحدین ہیں ہمیں لے جا کر کے اپنے شرک کے اندر خلط ملط کریں گے، شرک میں ملوث ہوں گے، تو پھر کامیابی کہاں ہوگی؟ یہ دنیا کی عارضی زندگی گزر جائے گی، آخرت کی کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے اعصرنا علیہم ہم نے ان پر اطلاع کر دی، ہم نے اطلاع کر دی لوگوں کو، اعصاراً کائنا کذالک اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے بندے بھیجے اسی طرح ہم نے اطلاع کر دی، کذالک مفعول مطلق ہے، لوگوں کو اطلاع کر دی ان پر، لیعلموا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، ان وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ بعثت والا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل برحق ہے، اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے ان ساعۃ لا ریب فیہا کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آنے والے ہیں، لا ریب فیہا خبر بنے گا ان کے لیے۔ اذ یتنازعون بینہم کذالک اعصرنا علیہم یہ لیعلموا اعصرنا کے ساتھ متعلق ہم نے ان کو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیا، اطلاع کر دی لوگوں کو اس پر، کیوں؟ اذ یتنازعون جب کہ لوگ جھگڑ رہے تھے بینہم اپنے درمیان میں، امرہم فی امرہم ان کے معاملے میں لوگ جھگڑ رہے تھے، یہ ان کے معاملہ کیا لوگوں کا جھگڑا یہ تھا کہ مرنے کے بعد یا روحوں کو اٹھایا جائے گا یا جسموں کو، جسم ختم ہو جائے گا، سمجھے؟ جسم تو ختم ہو جائیں گے تو کہ یعنی جسم مارو اٹھیں گے یا صرف روحوں کو اجسام فنا ہو گئے، تو اللہ نے 309 سال کے بعد ان کے انہی اجسام کے اندر روح ڈال کر کے چاہے سلایا تھا یا موت دی تھی، لیکن 309 سال بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اسی طرح ان کو اٹھایا۔ معلوم ہو گیا بعثت الاجساد ہے، بولو بعثت الاجساد مال ارواح ہے، لیکن یہ مسئلہ پھر یہ کہ اب چھڑ گیا کہ اصل انسان یہ بدن ہے یا اصل انسان روح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ تدقیق کرنا اور اس مسئلے کے اندر ایک دوسرے کو گمراہ قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبر کے اندر جسم کو عذاب ہوتا ہے یا روح کو ہوتا ہے یا جسم مع روح دونوں کو ہوتا ہے، سمجھے؟ اس قسم کے مسائل میں ایک دوسرے کو ضال اور مضل قرار دینا یہ خود اللہ کا بھلا کرے بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے ساتھی اجتناب کریں۔ عذاب قبر برحق ہے، لیکن کیا صورت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے ابن عبد البر کی عبارت آپ کو بتائی تھی حیات انبیاء کے مسئلے میں، ما لا یرا لا یکیف جو چیز ہمارے دیکھنے میں نہیں ہے ہمیں اس کی کیفیت کا کوئی پتہ نہیں، ما لا یرا لا یکیف جو دیکھنے میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو لوگوں نے پسند بھی کیا ہے اور یہ چیزیں بحث کے ابہموا ما ابہم اللہ وبینوا ما بین اللہ، خدا نے جس چیز کو مبہم رکھا اس کو مبہم رکھو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اذ یتنازعون یہ ظرف بنے گا اثرنا کے لیے لیعلموا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اذ یتنازعون بینہم کہ جھگڑتے تھے امرہم ان کے معاملے میں،
فقالوا ابنوا علیہم بنی، جب وہ نکلے تو فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے کہا کہ کوئی تعمیر کرو علیہم، ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس غار پر، یہ جو اس غار پر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ تعمیر کر دو۔ ربهم اعلم بهم، اللہ کو معلوم، یہ جملہ معترض ہے، درمیان میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم، جنہوں نے ان کے معاملے میں غلبہ حاصل کیا تھا، بادشاہ جو بعد والا 300 سال کے بعد وہ ٹھیک تھا یا مسلمان، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ ایک تو مسجد بنائیں گے تاکہ قبروں کو لوگ پوجے نہیں، دوسرا یہ کہ مسجد بنائیں گے یکون علامتاً علی ایمانہم، ان کے ایمان پر نشانی ہوگی، لوگ اس مسجد کو دیکھیں گے، ایمان کی طرف راغب ہو جائیں گے کہ یہ وہ مسجد ہے جو ان موحدین کے قبروں پر بنائی گئی، موحد کے قبر پر مسجد بنے گی، سمجھے، قبروں کے ساتھ مسجد بنے۔ اب قبروں کے ساتھ بنا دیے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ پھر مسجد انہوں نے بنا دی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد بنائیں، بعض نے کہا کہ نہ بنائیں۔ اب یہ مسجد ایک تو یہ کہ برکت کے لیے، تبرک کے لیے، دوسرا ان کے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، لوگ قبروں کو نہ پوجیں، مسجد کو دیکھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادتی، ان کو یہ مقام مل گیا، اس طریقہ پر یہ کہ انہوں نے مسجدوں کی ہے کہ مسجدوں میں عبادت کی ہے، تو مسجد انہوں نے بنا دی، سمجھے۔ اب یہ کہ قبر کے اوپر مسجد یہ ہے کہ بنانا، تو یہ قبروں کے ساتھ ہی بنایا تھا ایک، دوسرا یہ کہ قبر اگر بوسیدہ ہو جائے، مکمل بوسیدہ ہو جائے، اس پر آپ مسجد بنا سکتے ہیں۔ قبر مکمل بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس پر مسجد بنانے میں کیا ہے، یہ جو مسجد نبوی ہے آپ کی، بخاری میں، ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، یہ بنی ہے قبروں کے اوپر، مشرکین کی قبریں تھیں، ان کی ہڈیاں اٹھا کر کے پھینکا گیا، زمین کھنڈرات تھے، ان کو لیول کیا گیا، لیول کر کے پھر انہوں نے یہ کہ مسجد بنا دی، اس میں کیا ہے، سمجھے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سیقولون، اختلاف والے جو ان کے مسئلے کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثلاثتهم ثلاثۃ، یہ تین تھے، رابعهم کلبهم، چوتھا ان کا کتا تھا، رابعهم کلبهم، یہ پورا جملہ مبتدا خبر صفت بنے گا، ثلاثتهم هم ثلاثۃ، یہ تین تھے، رابعهم کلبهم، ویقولون خمسۃ، کہتے ہیں کہ پانچ تھے، سادسهم کلبهم، اور یہ کہ چھٹا ان کا کتا تھا، فرماتے ہیں کہ یقولون قولا رجما، یہ رجمن مفعول مطلق بنے گا، یقولون قولا رجمن، یہ اندازہ اٹکل پیچو سے یہ بات ہے کہ رجمن بالغیب، اٹکل پیچو سے اس طرح غیب میں یہ کہ گھس رہے، تیر اندازی کر رہے ہیں۔ ویقولون هم سبعۃ، یہ سات تھے، وثامنهم کلبهم، وہاں دیکھو کلبهم رابعهم کلبهم اور سادسهم کلبهم، یہاں پر وثامنهم کلبهم، یہ فائدہ میں آپ کو قاعدہ بتا چکا ہوں، اس میں والحافظون لحدود اللہ، الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہ 7 تک عدد تام ہو جاتا عرب کے ہاں، اس کے بعد 8 سے پھر یہ کہ دوسرے عدد، اس وجہ سے عطف کرتے ہیں یہ لوگ۔ قل ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے، ما یعلمہم الا قلیل، کوئی لوگ بھی ان کو نہیں جانتے، بہت سے کم لوگ جن کو اللہ بتا دے۔ ابن عباس نے فرمایا انا من القلیل، میں بھی قلیل میں سے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ مفسر رئیس المفسرین، ما یعلم الا قلیل، فرماتے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان کے بارے میں کسی سے بس مباحثہ نہ کرے، گفتگو نہ کر دے مگر الا مراء ظاہرا، سرسری گفتگو کر دے، ان کی حقیقت میں، یعنی ان حدثت عنہم، اگر ان کے بارے میں آپ سے گفتگو ہو جائے، فلا تماری فیہم، جھگڑا نہ کر لیں، اور کوئی گفتگی ان میں یہ کہ باطنی گفتگو نہ کرے گہرائی کے، الا مراء ظاہرا، مگر یہ کہ ایک سرسری گفتگو، صرف اتنا کہ بھئی اللہ کے بندے تھے، اور اس طرح یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے پہاڑ میں جا کر کے انہوں نے یہ کہ پناہ لے لی، اور اللہ نے ان کو سلایا 309 سال تک، بس اتنی سی بات۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ان کے بارے میں کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں، کسی کو کوئی حقیقی پتہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے مولانا، سمجھے۔ یہ سلسلہ ہمارا چل پڑا ہے، میں نے حضرت اقدس سے عرض بھی کیا تھا کہ اللہ کے لیے اس چیز کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ہندوستان سے، اسے پاکستان سے یہ ختم نہیں ہوگا، اس میں فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی کہا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا يحتمل النکیز، یہ بات ہے کہ یہ جھنڈا ہے، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، بھائی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا
ہو سکتا ہے کہ دبئی کا جھنڈا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بحرین کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودیہ کا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے افغانستان کا جھنڈا ہو۔ آپ کو علم کون سا؟ یہ تو جہالت ہے۔ یہ پھول ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پلاسٹک ہو سکتا ہے کہ یہ پھول ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑا ہے، پلاسٹک نما قسم کا یہ کہ کپڑا ہے، سمجھ شریف میں۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے مولوی صاحب، یہ جہالت ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ترتیب ہوتی ہے، سمجھے۔ یہ لمبی تقریر اس قسم کے حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الحدیث نے جیسے لکھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ لمبی تقریروں کی بنیاد اس نے ڈالی، سمجھے۔ اب الکلمتوں کے اندر اتنی کاپیاں لوگوں نے لکھی، عبارت اس کو نہیں آتی۔ استاد جی کو خود ترکیب نہیں آتی۔ استاد جی نے مولا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شمس بازغہ بڈھا ہو کر کے پڑھایا ہے، لیکن وہ خط لکھتا ہے عرب کو کہ میرا مدرسہ غریب ہے، میرے ساتھ تعاون کر دو، تو لا کر کے مجھے کہتا ہے کہ یہ عربی درست ہے، عربی ذرا سننا، انا نحتاجون الی مساعدتکم، انا نحتاجون الی مساعدتکم۔ اب آپ بتائیں کہ ایسی عربی تو سیبوے کو بھی نہیں آتی تھی۔ انا نحتاجون الی مساعدتکم، دیکھیں سر اس کا مضارع کا ہے اور دم اس کا یہ ہے کہ اسم فاعل کا آئے سمجھ۔ یہ وہ بوڑھے لوگ، جیسے کہ آپ کے سوال باسلی سوال قابلی، یہ جہالت ہے، نب سے وہ خود ہی واقف نہیں، اس کی ایسی بودھی بادی قسم کی عربی ہے کہ بالکل جاہل قسم کے لوگ۔ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفيه تركيب بعضها مع بعض والغرض من صيانه الذهن عن الخطا اللفظي في كلام العرب۔ نحو تو یہ ہے، نہ مجھے گفتگو آتا ہے، نہ مجھے اللہ کا والا کچھ لکھنا آتا ہے، یہ اتنی کاپیاں لکھ کر کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھے میں لوگوں؟ یہ ہے۔ ایک حضرت اقدس نے مولانا موسیٰ روحانی البازی نے الکنز الاعظم کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک خاتون نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو اس خاتون نے کہا، اس بزرگ نے کہا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بعض نے کہا یہ ہے، بعض نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بعض نے کہا یہ ہے، بعض نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی یہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اسم اعظم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب یہ ہے۔ بعض نے کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بعض نے کہا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان یہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ کا هو الحی لا الہ الا فدعوا مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہ خاتون ہنسنے لگی، ہنس کر کے اس نے کہا سنا تھا کہ تو عالم ہے لیکن تو مجھ سے بڑا جاہل ہے۔ علم تو وہ ہوتا ہے کہ معلوم کو ممتاز کر کے بتا کہ یہ چیز، سمجھے۔ العلم صفت یتجلی بها المذکور لمن قامت ہی به، العلم صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیص، سمجھے۔ اب تو بتاتے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نقیض آپ خود لا رہے ہیں۔ علم تو ہے کہ معلوم کو اس طرح لانا کہ نقیص کا احتمال اس میں نہ ہو، معلوم ممتاز و مجہولات کے درمیان سے۔ فرمایا کہ میں سمجھا تھا کہ سنا تھا کہ آپ عالم ہیں، آپ تو مجھ سے بھی بڑے جاہل ہیں۔ یہ ہے مولانا، یہ جہالت ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ اللہ نے فرمایا یہ سب جہالتیں۔ قل ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد کا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ ما یعلم عدتہم، ان کی تعداد کو نہیں جانتا الا قلیل، وہ اللہ کی ذات ہے یا جس کو اللہ بتائے۔ ان حدثت فیہم، ان حدثت عنہم، ان کے بارے میں اگر آپ سے کوئی گفتگو ہو جائے فلا تمار فیہم، ان میں آپ گفتگو نہ کر دیں الا مراء ظاہرا، مگر ایک ظاہری سرسری گفتگو، ولا تستفت فیہم منہم احدا، ان کی تعداد گہرائی یہ چیزیں کسی سے پتہ بھی نہ کر دیں۔ اصحاب کہف کو جیسے معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن ہم جا کر کے رہیں گے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، تو اس لیے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، آپ یہ نہیں کہہ دینا کہ کل میں یہ کام ضرور کروں گا، ہاں اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہہ دے اس کے ساتھ۔ اڑے رب سمجھ میں نہیں ہے، اصحاب کہف کو پتہ نہیں تھا وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لیے نکلے یا ایک دو دن کے لیے اور کتنا، تو اسی طریقہ پر یہ کہ کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس لیے یہ نہیں کہہ دینا کہ میں کل تک یہ۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں عقل مندوں کے ہاں جو دن آپ سے کل کا گزر گیا، کل اتوار تھا نا،
ہاں اتوار گزر گیا وہ آپ کے اختیار میں، اس کو لوٹانا نہیں ہے، اور منگل ہے، آئندہ کل منگل ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ عقل مند کے پاس صرف حال ہوتا ہے، عقل مند یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت حال میں ہوں، ماضی میں میری بدبختی تھی، وہ تو ہو گئی مجھ سے، ماضی کو میں واپس لوٹا نہیں سکتا، سمجھے؟ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، آئندہ کل مستقبل بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، میری آنکھیں ابھی بند ہو جائے، میرے اور آپ کے پاس صرف حال ہے، اپنے حال کو بدل دو، میرے اور آپ کے پاس حال ہے، اپنی حالت کو بدل، یہ جی۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ بخاری ثانی پڑھاتے تھے، حضرت اقدس فرماتے کہ مولوی جب کہہ دے کہ انشاءاللہ یہ کام کروں گا تو 100% جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ کل پرسوں یہ کام کر دوں گا تو پھر یقین کرو کہ کریں۔ تو اس لیے جب طلبہ کہتے ہاں یہ کام کرو گے، طلبہ کہتے جی انشاءاللہ، کہتے اے دجالو جھوٹ نہ بولو، انشاءاللہ نہیں کرو، بس قسم اٹھاؤ، کریں گے نہیں کریں گے، اگر زندہ رہے کریں گے نہیں کریں گے، تو اس طرح کہتے مولوی ہو کر کے جھوٹ بولتا۔ اور حضرت عمر کے مکاتیب ہے میرے پاس مخطوطہ، حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، وہاں سے یہ فوٹو کاپی کیے، بہت پرانے، اس میں بھی یہ ہے کہ تبرکاً اگر کوئی انشاءاللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ فلان قلعہ کو ہم فتح کریں گے، فرمائیں کہ تبرکاً ضرور کہو، باقی کلمہ ان شک کے لیے آتا ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، فرمائیں مجھے اپنے رب کے ساتھ شک نہیں ہے، اس کی نصرتوں میں شک نہیں ہے، خدا کی قسم ہم ضرور فتح کریں گے۔ یہ اللہ کی نصرتوں پر یقین، اسی کو کہتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا یہ آپ کے مکی صاحب، ان کا ایک بہت پرانا واقعہ میں نے سنا ان کی تقریروں میں، فرمایا کہ ایک یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ایک داڑھی مونڈا آدمی آ گیا عرب، رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور بیت اللہ کے طواف اس نے کیے، طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھی، بہت چیخا، رویا رویا رویا، وہ پورے کعبۃ اللہ سر پہ اس نے اٹھایا، اور اس کے بعد جیسے لا الہ الا محمد رسول اللہ دعا ختم کی تو ہنس ہنس کر کے ناچ کر کے جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو پکڑا، بابا 5 منٹ پہلے تجھ پر تو قیامت آ گئی تھی اور اب تو اتنا خوشی کر رہا ہے۔ کہا کہ جی میرے بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مصیبتیں میرے گھر میں نے آ کر کے اللہ سے منظور کرانے کے لیے بیت اللہ میں، اور وہ ہو گیا کام، سمجھے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ان سے کہ بابا آپ کو کیسے، آپ نے تو مانگا لیکن یہ کیسے یقین ہے کہ آپ کو ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ فرمایا ہٹ جا اجمی کا بچہ میرے سامنے سے، ایسا لگا دوں گا تو یاد رکھے گا، سمجھے؟ میرا رب جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے، وہ غیرت والی ذات ہے، میں نے مانگا، خدا کی قسم ہو گیا میرا کام۔ یہ اس قسم کا یقین ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم لوگ معمور ہیں اس بات کے کہ انشاءاللہ کہہ دیں گے، سمجھے؟ باقی معاملات میں، باقی ایمان میں امام ابو حنیفہ منع کرتا ہے، انا مومن حقا انشاءاللہ، انا مومن انشاءاللہ، ایمان کے اندر شک نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مستقبل کے اعتبار سے حنفی ہے کہ میں اس وقت تو مومن ہوں لیکن ایمان پر مروں گا یا کیا کروں گا، انشاءاللہ ایمان پر مروں۔ فیما یستقبل، استقبال کے اعتبار سے کہتے ہیں انا مومن انشاءاللہ، اس کی گنجائش ہے، لیکن الان فی الحال جو کہتے ہیں تو پھر ان شک کے لیے آئے گا، اور ایمان کے اندر شک کرنے والا مسلمان مومن نہیں ہے، وہ کافر اور منافق ہوگا، سمجھے؟ اس لیے فی الحال اس کی اجازت نہیں دیتے حنفی۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا مسئلے کی نوعیت، اور میں نے آپ کو بتایا انا ان شککت وجدتمونی جازمہ، انا ان شککت وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی، سمجھتا ہے؟ چھوڑو یار بہت وقت لگے گا اس میں۔ ولا تقولن لشیء، ولا تقولن لشیء، کسی بھی عمل کے لیے آپ یہ نہ کہہ دو کہ انی فاعل ذالک، یہ عمل شے اس کا مشار لذالک، اس کو میں آئندہ کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ کہہ دو، یہ مستثنی منقطع۔ واذکر ربک اذا نسیت، اللہ کو یاد رکھ لو اذا نسیت، جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ بھول جائیں، یعنی انشاءاللہ اگر بھول گئے انشاءاللہ تو اس کو پھر یہ کہ انشاءاللہ کو، وقل، اور یہ کہہ دو عسیٰ ان یہدینی ربی، میری تمنا ہے اللہ میری رہنمائی کر دیں گے، لأقرب من ھذا، اس معاملے سے امر سے، یہ جو اصحاب کہف کا جو امر ہے اس سے بھی زیادہ رشدن، ہدایت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے اللہ اور اچھی چیز کی طرف میری رہنمائی، اس سے بھی مضبوط دلیل کی طرف میری رہنمائی کریں گے۔ وقل، کہہ دے عسیٰ ان یہدینی، عسیٰ تامہ ہوگا کہ اللہ رہنمائی کر دیں گے میری، الی اقرب من ھذا الامر، اس امر سے بھی زیادہ قریب تر کے، رشدن بطور دلیل کے۔
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، فرماتے کہ 300 سال یہ کہ غار کے اندر رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 سالوں سے یہ کہ بڑھ گئے. یہ تسن تمیز بنے گا ازدادو کی نسبت سے، یعنی تمجیز محول عن الفاعل ہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ یہ کہہ دیں اللہ کو معلوم ہے کہ کتنے دن یہ لوگ رہے. بس قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے یہ کہ غیب. لَهُ غَيْبُ یہ لبثوا کے ساتھ لہو کو نہیں لگانا، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ آسمان و زمین کے غیب اسی کو معلوم ہے. لہو خبر مقدم ہے. ابصر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ کتنا دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور اللہ تعالیٰ کتنے سننے والا ہے. اس قسم کے معاملوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ تعالیٰ کتنا دیکھنے والا ہے اور کتنا سننے والا ہے. ابصر بھی و اسمع بھی، ابصر بھی و اسمع بھی، یہ بھی اللہ ہے. اللہ کتنا دیکھتا ہے اور اللہ کتنا زیادہ سنتا ہے. ما احسنہ و احسن بھی و حسنہ، یہ بھی فاعل ہے، سمجھ رہے ہیں. ما احسنہ و احسن بھی و حسنہ، لیکن اس کو رکن کو حذف نہیں کرتے نحوی لوگ، لیکن کرینہ مضبوط قسم کا کرینہ ہو تو ابصر بھی و اسمع بھی، یہاں سے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہے، سمجھے بھی. اسمع بہم و ابصر بہم سورہ مریم میں آئے گا یوم یاتوننا ابصر بہم و اسمع بہم، اسمع بہم و ابصر بہم یوم یاتوننا، سمجھ رہے. وہاں اسمع بہم و ابصر بہم دونوں کا ذکر ہے، یہاں کو حذف کر دیا. ما لہم ولی، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے ان کا اللہ آپ کا بھلا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ولا یشرک فی حکمہ احدا، ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور یہ ہے کہ اللہ کے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کے معاملات میں یہ کہ کسی کو یہ کہ شریک یہ کہ نہ بنائے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. پکی بات صرف کتاب ہے، یہ اس میں اللہ پکا ٹھکا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو تلاوت کرو. اڑے کچھ پہلے پڑھا مولانا، یعنی اصل رشد اور پکا رشد وہ یہی.